اور درمیان سے بلند ناک والے ایک نوجوان ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ صفات تو بہت سے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں، لازمی ایسی واضح نشانی ہونی ضروری ہے کہ جب ان کا ظہور ہو تو دو آدمیوں کی رائے بھی مختلف نہ ہو۔ امام مہدی کا ظہور ہرمجدون کی جنگ کے بعد ہوگا، خصوصاً 11 ستمبر 2001 کے واقعات کے بعد یہودیت کے ربیوں اور عیسائیت کے مبلغین نے اس سانحے کو انجیل اور یہودی صحیفوں میں پائی جانے والی بعض پیشگوئیوں کی تکمیل قرار دیا، اور اکثر نے افغانستان اور عراق پر امریکہ اور برطانیہ کی فوجی کارروائی کو بائبل کی ایک پیشگوئی یعنی ہرمجدون یا حق و باطل کے درمیان آخری عظیم جنگ کا مقدمہ قرار دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہرمجدون کے ثبوت کے لیے اہل کتاب کے اقوال تو تواتر کے ساتھ کثرت سے وارد ہوئے ہیں، لیکن بہت سے مسلمان تو جانتے ہی نہیں کہ یہ ہرمجدون کیا ہے اور اس خطرناک لفظ کے اہل کتاب کی لغت میں کیا معنی۔ ہرمجدون عبرانی زبان کا لفظ ہے جو دو مقطعوں سے مل کے بنا ہے۔ عبرانی زبان میں ہر کا مطلب ہے پہاڑ اور مجیدو فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے، البتہ اب یہاں کوئی پہاڑ موجود نہیں ہے۔ آنے والی جنگ کا یہی میدان ہوگا جو شمال میں مجیدو سے لے کر جنوب میں ایدوم تک 200 میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ مغرب میں یہ میدان بحر ابیض متوسط سے لے کر مغرب میں مواب کے ٹیلوں تک 100 میل کے فاصلوں تک چلا گیا ہے۔ فوجی ماہرین خاص طور پر پرانے حملہ اس علاقے کو اسٹریٹجک موقع محل کے لحاظ سے بڑی اہمیت دیتے رہے ہیں۔ یہاں آباد شہر تاریخ نے 20 مرتبہ یعنی یروشلم سے بھی زیادہ اجڑتے دیکھا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں درج دنیا کی قدیم ترین جنگ میں سن 1489 قبل مسیح میں تتموس سوئم نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں آباد شہر پہ قبضہ کیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران بھی یہ مقام تب اہمیت اختیار کر گیا تھا جب برطانوی جنرل ایلبائے نے 3000 سال پہلے تتموس سوئم کی حکمت عملی کو دہراتے ہوئے ترکوں کو بے خبری کے عالم میں گھیر لیا تھا۔ ہرمجدون کے لفظ سے اہل کتاب واقف ہیں کیونکہ یہ لفظ ان کی مقدس کتابوں اور ان کے علماء کے ہاں بحثوں میں بکثرت ملتا ہے۔ اہل کتاب سے یہاں مراد میری یہود و نصارہ ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ہم ان سے روایت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے لوگوں کو بات پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں یہاں شرط یہ ہے کہ ہم پوری احتیاط سے ان کی بات سنیں اور صرف وہی بات قبول کریں جو ہماری شریعت کے مطابق ہو، اور شریعت اس کی شہادت دے اور خلاف شریعت بات رد کر دیں۔ انجیل میں ہے کہ تمام شیطانی روحیں اور دنیا جہاں کی فوج سب ہرمجدون نامی جگہ پہ جمع ہوں گے۔ 7 امریکی صدور ہرمجدون پہ یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنی پالیسیز وضع کیا کرتے تھے۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران امریکن صدر رونلڈ ریگن نے کہا کہ موجودہ نسل ہرمجدون کا مارکا ضرور دیکھے گی، یہ کل بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اپنی اس تقریر کا اختتام صدر ریگن نے مغربی دنیا کے عوام کا خدا پر مکمل اعتقاد اور سوویت یونین کی شیطانی سلطنت پر ان کی یقینی فتح کی پیشگوئی پہ کیا۔ انہوں نے انجیل کے یہ جملے دہرائے کہ خدا نے ان کو طاقت دے دی جو کمزور تھے تاکہ وہ عقاب کی طرح اپنے پر پھیلا کر آگے بڑھیں اور خوف زدہ نہ ہوں۔ صدر ریگن کے اس خطاب کے بعد سوویت یونین نے اپنی ایٹمی تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا اور ایک انتہائی خطرناک صورتحال یوں پیدا ہو گئی کہ معمولی سے حملے کی خبر کے شک پر سوویت یونین امریکہ پر حملے کی طرف پیش قدمی کر سکتا تھا۔ امریکی ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگرام پیش کرنے والے معروف امریکی دانشور جیمی سواگٹ نے لکھا کہ میں چاہتا تھا کہ کہہ سکوں کہ ہماری صلح ہونے والی ہے، مگر میں آنے والے ہرمجدون کے مارکے پہ یقین رکھتا ہوں۔ بے شک ہرمجدون آ کے رہے گا، وادی مجیدوں میں گھمسان کا رن پڑے گا، وہ ضرور آئے گا۔ صلح کے جس معاہدے پہ وہ دستخط کرنا چاہیں کر لیں، معاہدہ
کبھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ تاریک دن آنے والے ہیں۔ اسی کتاب میں اسکوفیلڈ کا یہ قول بھی درج ہے کہ مخلص عیسائیوں پر واجب ہے کہ وہ اس واقعے کو خوش آمدید کہیں، کیونکہ ہرمجدون کے آخری موقع کے شروع ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام انہیں اٹھا کر بادلوں میں لے جائیں گے، اس طرح وہ بچ جائیں گے اور ان کو ان تکالیف کا ہرگز سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو روئے زمین پہ جاری ہوں گی۔ یہ تو عیسائی عقیدہ ہے، لیکن یہودیت کی اصطلاح میں ہرمجدون قیامت سے پہلے رونما ہونے والے بہت سے واقعات کی خبروں پر مبنی ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہودیت میں یہودی دنیا کے مختلف علاقوں سے آ کر بیت المقدس میں آباد ہو جائیں گے، چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق اسرائیل کی حکومت اسی پیش گوئی کا نتیجہ ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پوری دنیا یہودیوں کی دشمن ہو جائے گی اور بہت سی قوتیں مل کر ایک ساتھ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گی۔ اس جنگ میں خدا خود نعوذ باللہ اسرائیل کی طرف سے لڑے گا اور حملہ آور فوج کو شکست ہوگی۔ پھر مسیح موعود کا نزول ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف اور امن و سکون سے بھر دیں گے۔ پھر دنیا کے تین مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور تینوں بیت المقدس کے آس پاس ایک مشترکہ عبادت گاہ قائم کریں گے۔ پھر دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کا خروج ہوگا جس کے پاس شیطانی قوتیں ہوں گی۔ یہ یہودی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر قائم یہودیوں کے برخلاف ہمیں مسلمانوں کو اس مارکے کی تفصیلات اور نتائج سے اختلاف ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مارکہ اتحادی اور عالمی سطح پہ ہوگا جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی یورپ اور امریکہ ایک ساتھ ہوں گے اور وہ مل کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے، ایک ایسا دشمن جسے ہم نہیں جانتے۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ بات واضح نہیں کہ اس جنگ میں یہودیوں کا کیا کردار ہوگا، لیکن وہ اس جنگ میں الجھیں گے ضرور اور انجیل کے مطابق ان کی 2/3 تعداد تباہ ہو جائے گی۔ 7 ماہ گزرنے کے بعد زمین صاف کرنے سے پہلے بنو اسرائیل ان کو دفن کر سکیں گے۔ اس مارکے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب اہل روم امن کی خاطر صلح کر لیں گے، پھر تم ان کے ساتھ مل کر ایسے دشمن سے لڑو گے جو ان کے ورے یعنی ان کے پیچھے ہے۔ تم سلامت رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے، پھر تم ایک ٹیلوں والی چراگاہ میں قیام کرو گے۔ پھر رومیوں کا ایک آدمی کھڑا ہو کر صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ اس کے بعد ایک مسلمان کھڑا ہو کر اسے قتل کر دے گا۔ اس کے بعد رومی عہد توڑ دیں گے اور پھر خون ریز جنگیں ہوں گی۔ وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈوں تلے اکٹھے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ 2 جنگیں ہوں گی، پہلی ہرمجدون کی عالمی جنگ جس کا تذکرہ ہوا اور دوسری کو الملاحم یا الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا۔ یہ وہ مارکہ ہے جو ہرمجدون کے بعد مسلمانوں اور اہل روم یعنی عیسائیوں کے درمیان تب ہوگا جب وہ عہد چکنی کریں گے۔ آخری زمانے میں بڑی عظیم جنگیں ہوں گی، جن میں سے ایک کو کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ، آرمگیڈن۔ جی آرمگیڈن۔ الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا، الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا۔ عظمیٰ اعظم کا مؤنث ہے اور کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، یعنی وہ جنگ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی۔ اور اس جنگ میں عیسائی، جن کو کہ حدیث میں رومی کہا گیا ہے، اصل میں حضور کے زمانے میں رومن امپائر جو ہے وہ کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، تو رومی اور عیسائی یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ تو رومی جو ہیں وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کے 80 علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوں گے، یعنی بڑی کولیشن، بہت بڑی کولیشن، یعنی تقریباً 80 ممالک کی کولیشن بن سکتی ہے جی۔ اور وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور اس اعتبار سے پھر مسلمانوں کو بہت شدید نقصان ہوگا، اور یہاں مراد میرے خیال میں مسلمانوں سے عرب ہے، کیونکہ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہونی ہے۔ اس کا اثر یہ ڈاکٹر صاحب کہ وہاں اس جنگ میں مسلمان اہل روم کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، اصل میں تو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو ایک جنگ ہوگی جی، جس میں مسلمان اور رومی ساتھ ہوں گے، اچھا، اور وہ ایک اور طاقت سے جو تمہارے پیچھے ہوگی، من ورائکم، اس سے جنگ کریں گے۔
اچھا اس میں یہ